اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، سرور کونین پر، غمخوار امت پر، جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ اور خواجہ غلام فرید اپنی محبت میں لکھتے ہیں، جب پہلی صف مکمل کر لیں اس کے بعد ترتیب سے بیٹھتے جائیں، کیونکہ پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت بہت ہے۔ مہربانی فرما کر آپ پہلی صف پہلے مکمل کر لیں۔ خواجہ غلام فرید اپنی محبت میں لکھتے ہیں، آوے ماہی تیرے آمن تے او ملک احسان من احسان، دوروں بیک کے لیواں سجدے میں تیرے بھج بھج قدم چمیساں، انہ تان کریں دیاں سنگیاں کو اج تیرا حسن وکھیساں، سے غلام فریدہ شل آ جاوے سہنا میں سر نظر آنے نساں، اے جان چلی نہ آیا ماہی تے صبح شام اڈی کا ریا، سکیا خون جگر دا پانی وے اج یار نہ خبراں لیاں، تے اندر وڑاں کدی وچ گلیاں دے یا سجنا شاماں پیاں، یار فریدہ ملا کے اکھیاں رب جانے خوشی بھر گئیاں، تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال پکایا، کپ کپ ککیاں کیتے پیڑے اتو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن وچ لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تے وجن یقین نہ آیا، کچھ نین سوالی کچھ نین سداگر، رل نینا پایا ہڈیاں، کچھ نین دنا دے سودے کر دے، کچھ نین بھریں دے چھٹیاں، کچھ نین دینا تو زخمی کر دے، کچھ نین کریں دے پٹیاں، غلام فریدہ رل نین ججاون اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں، آمد نے سہیں چما پیر تلے لب کھل پوسنوں جدا تو واسیں، ہے دلڑی ماندڑی کوٹھڑی دے ادھر کھل ویسن جدا تو واسیں، جری گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسن جدا تو واسیں، ناشاد میں کوٹھی کملی کو لگ مل ویسن جدا تو واسیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ ہمارا سرائکی کلچر ہے تو اسی لیے جب تک اولیاء کا ذکر نہ ہو، جب تک ولیوں کا ذکر نہ ہو، ہم اہل سنت والوں کو چین نہیں آتا، ہم اہل سنت والوں کو سکون نہیں آتا۔ تو آج کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حب مصطفیٰ۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ جی آقا، تو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مقام
مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، حب مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، اب ادھر تاجدار مدینہ کا لشکر ہے۔ ایک بندہ دشمن کے لشکر سے ایک بندہ آیا، حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا آقا کلمہ پڑھائیے، خدا کی قسم۔ اب دوسرے لشکر سے اس بندے کے سینے میں تیر پیوستہ ہو گیا، وہ بندہ شہید ہو گیا، وہ واصل جنت ہو گیا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو تو یہ شخص جنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مقام مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی، نسبت مصطفیٰ کی بڑی شان ہے۔ اور میں نے ایک انگریز مفکر کا قول پڑھا، وہ انگریز مفکر اپنے قول میں کہتا ہے بھائی کہ مسلمان قوم کی عجب تاریخ ہے، ہم نے ان پر ہر موڑ پر کئی ظلم ستم کیے، مسلمانوں کی داڑھی نوچی ہے، ان کے خون سے ہم نے دریا کے پانی سرخ کر دیے، ان کے لاشوں سے ہم نے کنویں بھر دیے، نہ جانے یہ کون سی قوم ہے یہ پھر نہ پھر کبھی ہر موڑ پر بڑی قوت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ انگریز مفکر کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں مسلمان قوم کو جو چیز گرنے نہیں دیتی وہ دنیا کی محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے ہم باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کئی عالموں سے سنے ہیں، میں تو ادنا سے طالب علم ہوں۔ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، ہمارے ہاتھ میں محبت مصطفیٰ ہے، باقی دنیا کی محبت بازاری ہے، باقی دنیا کی محبت ناکامی ہے، باقی دنیا کی محبت خسارہ ہے، باقی دنیا کی محبت گھاٹا ہے، کامیابی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کل قیامت والے دن جمعہ کا روز ہوگا، کل قیامت والے دن ساری امتیں در بدر پھر رہے ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم صفی اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں حساب و کتاب کا معاملہ شروع کریں۔ آدم کہیں گے نفسی، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسماعیل کہیں گے نفسی، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ ساری امیدیں ہو کر نا امید ہو کر جب در بدر پھر رہے ہوں گے، پیچھے مصطفیٰ جان رحمت سہارا دیں گے، کہیں گے امتی ہارو امتی، امت میرے پاس آؤ، امت میرے پاس آؤ۔ تو اس سے پتا چلا حضور کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اور سنتے جائیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، قربان جائیے۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا محبوب کل قیامت والے دن جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو مجھ سے جدا نہیں، تو مجھ سے جدا نہیں، تو مجھ سے جدا نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قربان جائیے، نام محمد آذان میں بھی ہے، نام محمد نماز میں بھی ہے، نام محمد قرآن میں بھی ہے، نام محمد ادا میں بھی ہے، نام محمد قضا میں بھی ہے، نام محمد واجب میں بھی ہے، نام محمد فرض میں بھی ہے، نام محمد سنت میں بھی ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کائنات کے گوشے
گوشے گوشے میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جاری ساری. اللہ اکبر. امام سیوطی کہتے ہیں بھئی ساری کائنات لکھنے بیٹھ جائے, ساری کائنات لکھنے بیٹھ جائے, ساری کائنات جتنے مر چکے ہیں, جتنی اور پیدا ہوں گے, جتنی اور پیدا ہوں گے, جتنی مر چکے ہیں, سارے لوگ لکھنے بیٹھ جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعریفیں لکھنے بیٹھ جائیں, تب بھی حضور کے محمد کے دین کی ایک بھی تشریح نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کہتے ہیں بھئی اماموں کے امام امام احمد رضا خان بریلی کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پر ہی تو چھوڑا ہے, خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. کہ ہمارے عقلیں نہیں, ہماری سوچیں نہیں, ہمارا فہم ہی نہیں کہ حضور کی مدح سدائے بیان کریں, حضور کی تعریفیں بیان کریں. شاید کسی نے کیا خوب کہا ہے, خدا کی عظمتیں کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلا ہماری سوچیں یارا نہیں کہ حضور کی مدح ستائش بیان کریں, ہمارا فہم نہیں کہ حضور کی تعریفیں بیان کریں. بس جب بھی حضور کی شان کی بات آئے, جب بھی حضور کی محبت کا تقاضا آ جائے, جب بھی حضور کی عظمت کا بات آ جائے, جب بھی حضور کی رسالت کی بات آ جائے, ایک ہی آیات بھاری ہے, ایک ہی آیات کا وزن کریں. رب نے قرآن میں فرمایا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اچھا بھئی مرغا اذان صبح دیتا ہے, صبح صادق کے وقت مرغا اذان دیتا ہے, صبح صادق کے وقت مرغا اذان دیتا ہے. اچھا وہ کیوں دیتا ہے؟ تیسرے آسمان پر بیٹھا ایک فرشتہ مرغے کی شکل میں رب کی تسبیح کرتا ہے, رب کا ذکر کرتا ہے. اب تیسرے آسمان پر بیٹھا فرشتہ اسے مرغا دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم جب مرغے کی بصارت اتنی ہے کہ تیسرے آسمان پر بیٹھے فرشتے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو قربان جائیے اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ تو مرغے کی بصارت ہے, تو قربان جائیے حضور کی بصارت کا عالم کیا ہوگا, ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, ان کی لمحات کا عالم کیا ہوگا. یارا حضور کی شان بلند ہے, حضور کی شان بلند ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی محبت کے بارے میں سنتے جائیں بھائی. کہتے ہیں نا عالم صاحب کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے, قبر میں 3 سوال ہوں گے بھائی. کون سے؟ من ربوں کا, ما دینوں کا, اور تیسرا سوال ہوگا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو ابو دردہ سنن نسائی اور ابو دردہ میں یہ 3 سوال ہیں. اٹھائیے کتب اور پڑھیے صحیح مسلم میں صرف ایک ہی سوال ہے اور بخاری میں صرف ایک ہی سوال ہے. امام بخاری کہتے ہیں قبر میں 3 سوال نہیں ہوں گے بلکہ قبر میں 1 سوال ہوگا. اور روایت کیا کرتے ہیں قبر میں کون سا سوال ہوگا؟ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. جب حضور کی ہستی سامنے ہوگی, جب حضور کا چہرہ انور سامنے ہوگا, جب حضور کا چہرہ سامنے ہوگا, فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا اس ہستی کے بارے میں, بتا اس چہرے کے بارے میں, اس سونی شکل کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. جب حضور کا نام آتا تھا تیرے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی یا تیرے دل میں مروڑ آ جاتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری.
فرشتے کہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو قبر میں کیا کہتا ہے، قبر میں تو سب کچھ سامنے ہوگا بھائی۔ آج مدد مانگ ان سے، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ خدا کی قسم فرشتے کہیں گے بتا اس حضور کے بارے میں، اپنے محبوب کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب حضور کی بات آتی تھی تو نام محمد چومتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا، جب حضور کی بات آتی تھی تو ڈنکے بجاتا تھا یا بخیلی میں اپنی زندگی گزارتی، جب حضور کا نام آتا تھا تو نعرے لگاتا تھا، جب لوگوں کی تنقیدیں اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت بھی بڑی ہے، حضور کی محبت بڑی ہے۔ اور میرے حضور کا ایک ایک پہلو، میرے حضور کا ایک ایک پہلو شریعت ہے بھائی۔ حضور نے قدم اٹھایا شریعت بنی۔ آپ اٹھے، اچھا بھی گھڑی پر آپ نہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج 2:15 بجے جمعہ ہوگا، تو اسی لیے آپ گھڑی پر نہ دیکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا زندگی کا ایک ایک پہلو شریعت بنتا ہے۔ حضور نے قدم رکھا، شریعت بنی، حضور بیٹھے، اسلام کو طاقت ملی۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو شریعت ہے۔ حضور نے زندگی گزاری، اسلام کو طاقت ملی۔ حضور نے الفاظ بولے، قرآن پڑھے، حضور نے زندگی گزاری، حدیث بنی، حضور نے سیرت گزاری، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ خدا کی قسم آج دنیا میں ایسا بشر دکھا دو جس کی عملی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن نہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سبحان تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اچھا بھائی، ربنا وبعث فیہم رسولا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب تعمیر کعبہ کر لیا نا، رب سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہے، اب بھیج بھی لے اپنا محبوب، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب ترس رہی ہے، اپنے محبوب کو بھیج دے۔ اچھا بھائی، یہ دعا کب مانگی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کا گھر تیار کر لیا، رب کا کعبہ تعمیر کر لیا۔ انہیں پتا تھا کہ ہم سے یہ نہ ہوگا، انہیں پتا تھا ہم سے یہ نہ ہوگا، اسی لیے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب بسانے والا اپنا محبوب بھی بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت جابر روایت کرتے ہیں، حضرت جابر نے پوچھا، آقا اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے کائنات بنائی تو آپ کا نور کہاں کہاں تھا؟ اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، حضرت نوح کو تخلیق کیا، تو آپ کا نور کہاں کہاں تھا؟ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سن لے، کنت فی صلبہ، جب آدم کی تخلیق ہوئی، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب ابراہیم کو نمرودی چکھے میں ڈالا، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب اسماعیل کو لیٹا گیا، ان کے گلے پر چھری چلائی گئی، کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ فرمایا جابر سن لے، آدم کی دعا قبول ہوئی، مجھ محمد کا صدقہ، نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، مجھ محمد کا صدقہ، ابراہیم کی آگ، ابراہیم کو جب نمرودی آگ میں ڈالا گیا، ان کی آگ گلے گلزار بن گئی، مجھ محمد کا صدقہ۔ فرمایا جابر سن لے، اسماعیل کے گلے پر چھری اثر نہ کر سکی، مجھ محمد کا صدقہ۔ سبحان تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر بھی، حضور کی عظمت بڑی ہے، حضور کی رحمت بڑی ہے، حضور کی محبت بڑی ہے، یہاں بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیابی ہے۔ اچھا بھی آخری روایت، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام، جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ بلال حبشی ہیں بھائی، جو رنگ کا کالا ہے، جو رنگ کا سیاہ ہے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی نا، پھر
بچے بھول گئے۔ امیہ نام کا یہودی ہے جو ظلم و ستم کرتا ہے، بلال حبشی پر ظلم ڈھاتا ہے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی نا، پھر بچے بھول گئے، پھر احباب بھول گئے، پھر اقراب بھول گئے، پھر آ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، چمڑا اتر رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، گوشت پھٹ رہا تھا، خون نکل رہا تھا، لیکن بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بلال کہیں پہ کسی کو مال پڑے وہ روتا ہے، کسی کو چوٹ لگے وہ روتا ہے، لیکن ماجرا سمجھ نہیں آیا، تجھ پر ظلم ستم ہو رہے تھے، امیہ نام کا یہودی تجھ پر ظلم ستم کر رہا تھا، لیکن ماجرا سمجھ نہیں آیا، تمہارے چہرے پر خوشی تھی، تمہارے چہرے پر مسرت تھی، تمہارے چہرے پر فرحت تھی، وجہ کیا ہے؟ قربان چاہیے۔ بلال حبشی کہتے ہیں تجھے کیا خبر اس مار میں کیا مزہ ہے؟ اس نے کہا بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ بلال حبشی نے کہا تیری نظر پر مار، تیری نظر مار پر تھی، میری نظر مصطفیٰ جان رحمت پر۔ جو رنگ کا سیاہ ہے بھئی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ صحابی رسول کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے بھئی، جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، کتب آ جائیں، ابدال آ جائیں، پوری کائنات ایک طرف، صحابی رسول کی عظمت و شان ایک طرف۔ اور خدا را ایسی باتیں نہ کیا کریں، خدا را ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علاماؤں کا علامہ، مولاناؤں کا مولانا، ان کے شاعری کا نچوڑ نکالیں تو ایک ہی رس نکلتا ہے۔ اگر تو نے وفا کرنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کر، اگر تو نے وفا کرنی ہے مصطفیٰ جان رحمت سے کر، کامیابی مل سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے بات سنتا نہیں پڑے سنتا پڑھو، انشاءاللہ جماعت سے